جی فرزانہ، میں آپ کی ریکویسٹ پوری کر دیتا ہوں۔ آ، آپ نے سنتوش کمار اور کی فیملی کے بارے میں کہا تھا کہ بتاؤں، تو میں یہ وائس میسج میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ جب ویدو یعنی وحید مراد اور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ہم گرمیوں کی چھٹی میں ویدو کی گاڑی میں مری تک ڈرائیو کر کے جاتے تھے۔ راستے میں ہم لاہور ایک ہفتہ ضرور ٹھہرتے تھے، سنتوش بھائی کے گھر۔ سنتوش بھائی اور درپن کی ویدو کے والد سے بہت ہی قریبی دوستی تھی، اور جب یہ لوگ کراچی آتے تھے تو ویدو کے گھر ہی ٹھہرتے تھے، ویدو کے والد کے پاس۔ نثار مراد صاحب سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر تھے پاکستان میں اس وقت، اور وہ فائنینسنگ بھی کرتے تھے فلموں کی، تو درپن کی فلموں کی زیادہ تر انہوں نے فائنینسنگ کی تھی۔ تو سنتوش اور درپن وہاں آ کے ٹھہرتے تھے۔ اس وقت ہم ٹین ایجرز تھے، وحید اور ہم، تو یہ دونوں ہمارے ہیرو تھے۔ درپن بہت زیادہ آتے تھے کیونکہ ان کی فلمیں یہاں کراچی میں شوٹ ہوتی تھیں۔ وہ فلم بنا رہے تھے ساتھی نیلو کے ساتھ، تو وہ بعض وقت ہفتوں مہینوں کراچی رہتے تھے، تو ان سے بہت ہی قریبی دوستی ہو گئی تھی ویدو کی اور میری، حالانکہ وہ عمر میں ہمارے سے کافی بڑے تھے۔ ہم ان کو درپن بھائی کہتے تھے۔ بہت ہی اعلیٰ خاندان تھا۔ ان کے والد سید داؤد صاحب بہت ہی ماشاء اللہ اچھی پرسنالٹی کے انسان، لمبے ترنگے اور بہت ہی خوش شکل، اور بہت ہی روب تھا ان میں۔ سنتوش بھائی کی نے سبیہ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کی ایک پہلی بیوی بھی تھی، جمیلہ بھابھی۔ جمیلہ بھابھی دیکھنے میں بھی پیاری، طبیعت کی بھی بہت پیاری، بہت ہی خوش مزاج، چاہنے والی۔ وہ رہتی تھیں سنتوش بھائی کے والد کے ساتھ، اور درپن بھائی، سلو، مونا، منصور اور ریانہ، یہ سب بھی وہیں رہتے تھے۔ 1 مسلم ٹاؤن ان کا پتہ تھا۔ اوپر سنتوش بھائی کے والد رہتے تھے اور والدہ، اور نیچے جمیلہ بھابھی، اور باقی یہ سب بہن بھائی سنتوش بھائی کے۔ سنتوش بھائی کا اصلی نام تھا سید موسیٰ رضا، درپن بھائی کا تھا عشرت، سلو کا تو آپ جانتی ہیں سید سلیمان۔ تو وحید اور میں وحید کی وجہ سے جب مری جاتے تھے ایک ہفتہ ان کے یہاں ٹھہرتے تھے، اور مری سے واپسی میں بھی ایک ہفتہ ان کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ بہت ہی خوش اخلاق خاندان تھا۔ ان کی والدہ بھی بہت ہی پیار کرنے والی اور ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بناتی تھیں۔ تو ویدو اور ہم جب وہاں ٹھہرتے تھے تو اس گھر میں بھی تھوڑی سی رونق آ جاتی تھی۔ سلو ویدو کی اور میری عمر کے لگ بھگ تھے، تو سلو سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ درپن بھائی کی ہم سے دوستی بھی تھی، عزت بھی کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ بھی تھی تھوڑی سی۔ درپن نے میرا نام نواب دولہ رکھا ہوا تھا اور سنتوش بھائی کی ہم لوگ بہت عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ، اور ڈرتے بھی تھے، حالانکہ وہ بالکل طبیعت کے بہت ہی اچھے تھے۔ سنتوش بھائی نے اپنا معمول یہ بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک رات جمیلہ بھابھی کے گھر رہتے تھے اور اگلی رات سبیہ کے یہاں رہتے، حالانکہ رہائش ان کی سبیہ کے یہاں تھی، لیکن ہر ایک رات بعد 2 رات بعد وہ جمیلہ بھابھی کے پاس بھی آ کے رہتے تھے۔ سلو، وحید اور ہم خوب گھومتے پھرتے تھے،
اور آپس میں ہماری بڑی یاری دوستی ہو گئی تھی. پھر ویدو یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد ماشاء اللہ سے بڑے اچھے ایکٹر ہو گئے. تو ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ کراچی میں رہتے تھے، لاہور آتے تھے، لیکن پروڈیوسر ان کو ہوٹل میں ٹھہراتا تھا. اور وہ بھی یہی پسند کرتے تھے کہ وہ ان کو کچھ اپنا ٹائم مل جائے پڑھنے وڑھنے کا، اسکرپٹ وغیرہ کا. کیونکہ درپن بھائی اور جمیلہ بھابھی کے یہاں تو ہر وقت ہلہ گلا ہم لوگ کرتے رہتے تھے. تو لیکن میں پھر بھی ہر سال مری جاتا تھا. میرے والد لاہور میں رہتے تھے، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کے پاس آتا تھا، اور میں سنتوش بھائی کے گھر ہی ٹھہرتا تھا زیادہ تر. پھر جب میں کیمبرج سے پڑھ کے واپس آیا تو کافی 2-3 سال کا وقفہ ہو چکا تھا. تو میرے والد مجھے فلیٹیز میں ٹھہراتے تھے. انہوں نے تو وہاں ایک سویٹ پرماننٹلی بک کیا ہوا تھا اپنے واسطے، تو میرے واسطے وہ پیچھے ایک کمرہ فلیٹیز میں کر دیتے تھے. تو سلو، درپن بھائی، یہ لوگ آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے. خاص طور پہ درپن بھائی، کیونکہ اس وقت ان کا رومانس چل رہا تھا نیئر بھابھی کے ساتھ. تو وہ اپنے گھر تو مل نہیں سکتے تھے، اتنے وہاں لوگ تھے. نہ نیئر بھابھی کے یہاں مل سکتے تھے، ان کی اماں نہیں چاہتی تھیں، پبلک میں نہیں مل سکتے تھے. تو وہ نیئر بھابھی کو لے کے رات کو جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا تھا کہ پہچانے نہ جائیں، اور میرا کمرہ بالکل پیچھے تھا فلیٹس میں، وہ آ جاتے تھے میرے پاس، آئس کریم کھاتے تھے. اور تو یہ میرا تھوڑا سا کنٹریبیوشن تھا ان کے رومانس میں. سلو اور درپن بھائی آتے رہتے تھے کراچی، ٹھہرتے بعید کے والد کے پاس ہی تھے. ہاں، سنتوش بھائی بھی آتے تھے. تو سلو سے بہت قریبی دوستی ہو گئی تھی، اور گھومنا پھرنا تھا. بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی چاہنے والے، پیار کرنے والے، بہت ہی تمیزدار لوگ تھے. یہ خاندان جو تھا، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. سبیہ بھابھی بھی بہت ہی اچھی تھیں، کیونکہ بہت آگے جا کے جب میں اپنے دوست کے ساتھ مل لگا رہا تھا شیخا پوروں میں، تو چھٹی والے دن میں سنتوش بھائی کے یہاں چلا جاتا تھا. تو بہت ہی پیار سے ملتے تھے سنتوش بھائی بھی اور سبیہ بھی. اس خاندان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور پاکستان کی فلم انڈسٹری میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس کا لوگ اندازہ نہیں کرتے، کیونکہ نئی نئی انڈسٹری تھی. یہ دونوں بھائی سنتوش اور درپن کام کرتے تھے بمبئی میں فلموں میں. وہ وہاں سے بمبئی چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. درپن بھائی نے عدل جہانگیر فلم میں کام کیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے اس وقت جب ٹین ایجر تھا تو میں سوچتا تھا ایسا، لیکن اب بھی میرا خیال یہی ہے کہ اتنے دو حسین ایکٹر، سنتوش کمار جیسے اور درپن کمار جیسے، پاکستان میں پھر نہیں آئے. دونوں بہت ہی حسین، لمبے ترنگے، اور واقعی ان کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی. آپ نے خاص طور پہ سلو کے بارے میں پوچھا تھا. تو سلو دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں تھے، اتنے ہینڈسم نہیں تھے جتنے ان کے دوسرے بھائی سنتوش، درپن اور چھوٹا بھائی منصور بھی
बहुत ही खुश शक्ल था, लेकिन इन्होंने कोशिश की थी फिल्मों में आने की। इनको दर्पण भाई ने चांस दिया। दर्पण भाई की सबसे बड़ी प्रोडक्शन थी गुलफाम। गुलफाम में वो दर्पण भाई तो लाजमी बात है हीरो थी, ये प्रोडक्शन भी उनकी थी। उन्होंने सुल्लू को डायरेक्टर बनाया और सुल्लू को अपने छोटे भाई का रोल भी दिया। लेकिन सुल्लू माशाल्लाह से समझदार थे, उन्होंने देख लिया कि मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ, और एक्टिंग के बजाय उन्होंने अपना सारा कंसंट्रेशन डायरेक्शन पे और फिर बाद में प्रोडक्शन पे, और पाकिस्तान के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स में उनका शुमार है। उन्होंने बड़ा मुझे एक अच्छा वाकया सुनाया कि जब दर्पण भाई ने उनको डायरेक्टर बनाया गुलफाम का, तो एक दिन उनको एक तरफ ले गए और कहने लगे, देखो तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन वो घर पे है, यहाँ स्टूडियो में तुम डायरेक्टर हो और मैं एक्टर हूँ, तो तुम बेधड़क होके जो चाहो मुझे कहो करने को, और मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि तुम फिल्म के डायरेक्टर हो, ये मत भूलो। भाई भी हो मेरे छोटे, लेकिन इस वक्त तुम फिल्म के डायरेक्टर हो। तो ये दर्पण भाई का बड़ापन था। ये एक बात मैं कहना भूल गया कि सारे भाई बहन अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, और एजुकेशन पे इनका बहुत वो था। और मेरे से एक वजह उनकी प्यार करने की ये भी थी कि मैं भी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ था और एमए किया हुआ था। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही मुखल्लिस, तमीज़दार, वज़ादार ख़ानदान। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जावेद भाई का, जावेद अली ख़ान साहब का, जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया है संतोष कुमार साहब की फ़ैमिली को।